یہی پاک پیغمبر کو فرمایا گیا، فرمایا ان لکا فی النہاری سبحن طویلا، محبوبم آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ پتہ چلا یہ دعوت تیراکی ہے تو نبی نے دین کی دعوت دینی ہے، مسلسل دینی ہے، اس میں وقفہ نہیں کرنا، اسٹاپ نہیں کرنا، اس میں رکنا نہیں ہے، بلکہ مسلسل چلنا ہے۔ تو داعی کی پہلی ضرورت ہے دعوت تسلسل کے ساتھ دے، داعی کی پہلی ضرورت ہے دعوت مسلسل دے، اس میں فرق نہ آنا چاہیے۔ آج بیداری امت کانفرنس ہے تو اس کا پہلا ایجنڈا، پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، خط اول یہ ہے کہ دعوت دیں، دین سمجھائیں، دین پہنچائیں۔ تو اس میں سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، غفلت نہ کریں، ٹھہراؤ نہ رکھیں، وقفے نہ رکھیں، اسٹاپ نہ رکھیں، بلکہ مسلسل دعوت دیں جیسے حضور نے دی تھی، وہی طریقہ اختیار کریں گے، امت بیدار بھی ہوگی، امت کام بھی ہوگی۔ یہ پہلا عنوان ہے کہ داعی کو اپنے اندر مسلسل دعوت رکھنے کے لیے، مسلسل دعوت دینے کے لیے، اپنے من میں مسلسل دعوت کا جذبہ موج زن کرنے کے لیے اس ترتیب پہ عمل کرے۔ اور حضور نے اس پہ عمل کیا، حضور نے نہ دن دیکھا، نہ حضور نے رات دیکھی، نہ حضور نے سردی دیکھی، نہ حضور نے گرمی دیکھی، نہ موسم کی تپش کو دیکھا، نہ حالات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا، بلکہ مسلسل امت کی بیداری کی دعوت دی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، ابو جہل جو تھا یہ مکہ کا بزنس مین تھا۔ اس ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگوں سے قرضے لے کر کاروبار کرتا تھا، پھر لوگ اس کے پاس آتے، اپنے قرضے وصول کرتے اور اس سے مال لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، اس نے یمن کا ایک تاجر تھا جس کا نام عمر کا بیٹا طفیل تھا، طفیل بن عمر کا قرض دینا تھا۔ یہ سورہ من حیات الصحابہ میں ہے، ابو عبد الرحمن نے لکھا ہے، المصری مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں طفیل ابن عمر دوسی یہ مکہ مکرمہ آیا، ابو جہل کے پاس پہنچا، ابو جہل سے اپنے پیسوں کی وصولی کی، رات کا وقت تھا، یہ رک گیا تاکہ صبح کی پرا پھوٹے گی میں سفر کروں گا۔ یہ رات کا وقفہ ہوا، جب یہ سونے لگا ابو جہل یہ کپاس کے پھمبے اٹھا کے آیا اور روئی کے پھمبے اٹھا کے اس کو کہنے لگا بھئی تم کانوں میں روئی رکھ لو۔ اس نے ابو جہل سے کہا اوے میں پہلے بھی تیرے شہر مکہ میں آیا ہوں، پہلے تو نے یہ کانوں میں مجھے اس طرح چیزیں نہیں دی، کئی سال پہلے بھی آیا تھا، اب مجھے کان میں یہ روئی کے پھمبے، کپاس کے پھمبے ڈالنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا وجہ یہ ہے ہمارے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ تو اس نے کہا وہ جادو پڑھتا ہے، جب کان میں جادو آتا ہے لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس نے کیا کا کلام ہے، اس کے پاس کاہنی کا کلام ہے، اس کے پاس سجا کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں گرفتار کر لے گا۔ ابو جہل کے کہنے پہ طفیل نے اپنی کانوں میں روئی کے پھمبے ڈالے اور سو گیا۔ لیکن جب رات کا وقت ہوا، گھٹا ٹوپ اندھیرا رات کا چھایا، حضور پاک اپنے گھر سے اٹھے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں بیت اللہ کے صحن میں آئے، بالکل اکیلا ماحول تھا۔ نبی نے نیت نماز کی باندھی، سورت طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، سورت فاتحہ ختم کی، نبی نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یوں پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پڑھتے چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، خاموشی اور سناٹا تھا، تو ابو جہل کے اس مہمان نے اپنی کانوں سے روئی ہٹائی اور سنا یہ آواز کس کی ہے؟ تو وہ
اندر کمرے میں بیٹھ نہ سکا، وہ برآمدے میں آیا، برآمدے سے صحن میں آیا، آواز سننے لگا، کہنے لگا آواز تو بہت اچھی ہے، یہ ابو جہل میرے دوست کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس اچھی آواز کو جادوگری کہتا ہے، یہ اس بہتر آواز کو غلط کہتا ہے۔ اپنے دل میں کہا اے طفیل بن عمر دوسی، تو پڑھا لکھا ہے، ٹیلنٹ رکھنے والا ہے، صلاحیت رکھنے والا ہے، تجھ میں تو بڑا مقام ہے، جا تو اس بندے کی بات سن، اس سے بات کر، غلط باتوں کی تو رزسٹ کر دینا، غلط باتوں کی تو تردید کر دینا، بری باتوں کی تو غلط کہہ دینا، اچھی باتوں کی تو تسلیم کر لینا۔ انہوں نے کہا جی دل میں یہ جواب آیا، کہا بہت اچھا، یہ آیا، آواز کے پیچھے چلتا چلتا جدھر سے آواز جاتی طفیل اس کے پیچھے جاتا، حضور پاک کے پیچھے آیا، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے ٹھہرا، حضور پاک نے تلاوت ختم کی، دعا پوری کی، جب یوں پیچھے دیکھا تو یہ طفیل بیٹھے تھے، طفیل اجنبی تھے، یہ مکہ کے نہیں تھے، یہ تو یمن کے تھے۔ پیغمبر نے انہیں دیکھا، ان سے تعارف پوچھا، ان کی آمد کا مقصد پوچھا، ان کی آمد کی وجہ پوچھی، ان کے آمد کی ریزن پوچھی، ان کے آمد کی بیس پوچھی، ان کے آمد کی بنیاد پوچھی کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں۔ اس نے کہا جی میں تو کاروباری بندہ ہوں، بزنس مین ہوں، میں ٹریول فار بزنس کرتا ہوں، اپنا تجارتی سفر کرتا ہوں، یہاں میرا ایک تجارتی ساتھی عمر بن حشام ابو جہل کا نام لے کر کہا میں اس کے پاس آیا ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں تاکہ اس سے مالی لین دین کروں، لیکن میں اس کے گھر میں سویا ہوا تھا، اس نے مجھے کان میں روئی کے پھمبے دیے، پھر میں نے سوچا آپ کی بات تو اچھی ہے، میں ذرا آپ کے پاس آؤں، آپ سے بات کروں۔ اس نے تو سننے پر پابندی لگائی، لیکن میں سننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کون ہیں، مجھے بتائیں آپ کی باتیں کیا ہیں، مجھے بتائیں آپ کی دعوت کیا ہے، مجھے بتائیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری، آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کا معاملہ کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے رات کا وقت نہیں دیکھا، میں نے کہا داعی کی صفت یہ ہوتی ہے وہ تسلسل سے دعوت دیتا ہے، وہ مسلسل دعوت دیتا ہے، جیسے تیراک مسلسل چلتا ہے ایسے داعی مسلسل چلتا ہے۔ تو نبی کی ڈیوٹی تھی ان لک فی النہار سبحا طویلا، مسلسل چلنا، مسلسل دعوت دینا۔ تو نبی نے دعوت دینا شروع کی، فرمایا اے دوسی قبیلے کا جوان عمر کا بیٹا طفیل سن لے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں انسانوں کا بھی نبی ہوں، میں جنات کا بھی نبی ہوں، میں قیامت تک آنے والے ہر بندے کا بھی نبی ہوں، میں اللہ سے کلمہ لایا ہوں، دین لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، ایمان و اسلام و ایقان و احسان لایا ہوں، اور میں یہ بتانے آیا ہوں اور بندوں کی عبادت سے نکلو، بندوں کے رب کی عبادت پہ آؤ، اور لوگوں کی عبادت سے نکلو، لوگوں کی رب کی عبادت پہ آؤ۔ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنی کچھ کام خدمت کر نہیں سکتے، یہ ہماری کیا کریں گے؟ غیر اللہ کے سامنے سر نہ جھکاؤ، فاسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ جس اللہ نے چاند کو بھی پیدا کیا ہے، سورج کو بھی پیدا کیا ہے، ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو بھی پیدا کیا ہے، پانیوں کو بھی پیدا کیا ہے، زمین کو بھی پیدا کیا ہے، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، یہ چند روزہ زندگی ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہم نے اللہ کی دربار میں جانا ہے، اس لیے بہتر ہے شریعت مانو، دین مانو، اور میں کلمہ لایا ہوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ و خدا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ شرک سے پاک ہے، ہمسری سے پاک ہے، برابری سے پاک ہے، وہ توحید کا معاملہ رکھنے والا ہے۔ غموں میں جس کو پکارو اللہ، خوشی میں جس کو پکارو اللہ، دن میں جس
کو پکارو اللہ، رات میں جس کو پکارو اللہ، صبح جس کو پکارو اللہ، شام جس کو پکارو اللہ، سردی میں جسے پکارو اللہ، گرمی میں جسے پکارو اللہ، وہ جس موسم میں پکارو اللہ تمہیں دے گا۔ اولاد مانگنی ہے رب سے مانگو، رزق مانگنا ہے رب سے مانگو، عزت مانگنی ہے رب سے مانگو، دولت مانگنی ہے رب سے مانگو۔ وہ دربار ہے جہاں سر جھکتا ہے، وہ دربار ہے جہاں سر جھکایا جاتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے تو یاد رکھنا رب تمہیں در در کی ذلت سے بچا لے گا، در در کی نحوست سے بچا لے گا، در در کے ذلت کے ذلیل ہونے سے اللہ بچائے گا۔ اور طفیل میری دعوت یہ ہے، یہ دین کی باتیں میں نے تمہیں سمجھائی، یہ قرآن لے کر میں آیا، سندھ کے غیوروں حضور کی یہ دعوت دینا تھا۔ اس رات کے لمحے میں جو طفیل دل میں کفر رکھتا تھا، رب نے اسلام اس کے دل میں گھر کیا، اللہ نے اسلام کی وقت، عزت، عظمت، شان، معرفت، بلندی، مرتبہ اس کے دل میں یوں پیوست کیا۔ اس نے نبی پاک کا دامن رحمت تھاما اور حضور کے دامن رحمت کو تھام کے عرض کرنے لگا، آپ کی دعوت جادوگروں کی نہیں ہے، یہ سحری کی نہیں ہے، کاہنی کی نہیں ہے، یہ کسی اور بری چیز کی دعوت نہیں ہے، واقعی یہ میں شاعری جانتا ہوں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ بہتان نہیں ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حق ہے۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے آپ پہ ایمان